حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی ایک کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو وہ شک کو دور کرے اور نماز ادا کرے اور آخر میں 2 سجدہ سہو ادا کرے۔ اگر اس نے 5 پڑھی ہوگی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اگر اس نے نماز کی 4 رکعتیں ہی پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کا سبب بنیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کی ایک صورت کو بیان فرمایا، نماز میں 14 واجبات ہیں، تو اگر کوئی ایک واجب بھول کر رہ جائے یا واجب یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو تو آخر میں سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے۔ جس طرح دوسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہونا واجب ہے، انسان بھول کر بیٹھ گیا پھر یاد آیا تو کھڑا ہوا، یا اسی طرح 2 کے بعد بیٹھنا واجب ہے تو انسان 2 کے بعد بیٹھا نہیں ہے، کھڑا ہو گیا تو یہ آخر میں سجدہ سہو ادا کرے گا۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، وہ بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو ادا کرے گا۔ اور یہ ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بندہ نماز میں بھول گیا تو مسئلہ ذہن نشین کر لو کہ اگر پہلی مرتبہ بھولا ہے یا کبھی کبھار بھولتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، کبھی کبھار بھولتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ یاد کرے۔ اگر یاد نہیں آتا کہ کون سی رکعت میں ہوں تو پھر نماز توڑ کے دوبارہ پڑھے۔ جو بندہ کبھی کبھار بھولتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز میں یاد کرے۔ اگر اس کو یاد آ جائے کہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا تیسری پڑھ رہا ہوں، یاد آ جائے تو فبہا، اگر یاد نہیں آتا تو پھر نماز توڑ دے، سلام پھیرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اکثر بھول جاتا ہے، بعض بیماری کی وجہ سے، بعض زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے انسان بھولنے لگ جاتا ہے، اکثر بھولتا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن بھولتا ہے یا روزانہ کسی نماز میں بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ سوچے۔ اگر اسے یاد آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یاد نہیں آتا تو کم سے شروع کرے۔ مثال کے طور پر پہلی یا دوسری رکعت میں شک ہے تو پہلی سے شروع کر دے، تیسری یا دوسری یا تیسری میں شک ہے کہ دوسری پڑھ رہا ہوں یا تیسری پڑھ رہا ہوں تو دوسری سے، جو کم ہے وہ تو یقینی ہے تو جو کم ہے وہاں سے شروع کر دے۔ درمیان نماز میں یاد آ گیا کہ میں تو تیسری پڑھ رہا تھا تو دوسری سے شروع کیا تو پھر تیسری سے شروع ہو جائے۔ اگر دوران نماز یاد آ جائے تو جہاں سے اس کی غلطی ہوئی ہے پھر وہیں سے شروع کر دے۔ لیکن یاد نہیں آتا، اس نے نماز پڑھ لی، مثال کے طور پر 2 اور 3 میں شک تھا تو دوسری سے شروع کر کے نماز مکمل کی، اب اگر تیسری پڑھ رہا تھا تو اس کی 5 ہو جائیں گی، کیونکہ تیسری پڑھ رہا تھا اس نے دوسری سے شروع کر دی۔ اب اس کو یاد نہیں آیا تو اس نے 5 رکعتیں پڑھی تو آخر میں سجدہ سہو ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 رکعتیں پڑھنے پر سجدہ جو کیا ہے، اللہ اس کی نماز کو جفت کے بجائے طاق بنا دے گا کہ اس کی نماز ادا ہو گئی، 2 سجدے اس کی 1 رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے، گویا اس نے 5 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور اگر اس نے 4 ہی رکعتیں پڑھی، یعنی جو بھولا تھا، بھولا نہیں، 2 اور 3 میں شک تھا اور 2 سے نماز شروع کی اور پڑھ ہی دوسری رہا تھا، 4 رکعتیں پڑھی ہیں، زیادہ نہیں پڑھی یا کم نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے جو انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، اس کی عبادت کو خراب کیا، تو انسان نے 2 سجدے مزید کیے، یعنی مزید عبادت کی، تو یہ عبادت کا زیادہ کرنا یہ شیطان کی ذلت کا سبب بنا کہ شیطان کی ناک کو رسوائی ملی کہ وہ عبادت میں خلل ڈالنا چاہتا تھا تو بندے نے مزید عبادت کر لی۔ تو یہ اس آدمی کے لیے مسئلہ ہے کہ جو اکثر بھول جاتا ہو اور پھر اسے یاد نہ آئے کہ کون سی رکعت پڑھتا ہوں، تو جو کم رکعت ہے وہاں سے شروع کرے اور آخر میں سجدہ سہو ادا کرے، تو آخر اس کی 5 رکعتیں ہو جائیں گی یا 4 ہو جائیں گی، جتنی بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو ادا کرنے سے اس کی نماز درست ہوگی، اس لیے کہ وہ معذور ہے، وہ اکثر بھول جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ کبھی کبھار بھولتا ہے، کبھی کبھار مہینے میں 1 دفعہ بھول گیا، تو ایسی صورت میں یاد نہیں آتا تو نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھے۔
تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کی وجہ ایک بیان فرمائی کہ جو انسان سجدہ سہو کرتا ہے تو یہ شیطان کے منہ پر تھپڑ پڑتا ہے کہ تو نے بندے کی نماز میں خلل ڈالا، عبادت میں خلل ڈالا تو بندے نے عبادت میں مزید اضافہ کر دیا، تو نے عبادت سے روکا تو بندے نے 2 سجدے اور کر لیے، عبادت کو بڑھا دیا، تو اس سے شیطان کی رسوائی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔